احسن بھائی یہ یوتھ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ پاکستانی یوتھ آج کل پاکستان چھوڑنے کی باتیں کر رہی ہیں اور 14 اگست نہیں منانے کی بات کر رہی ہے، اس کے بارے میں آپ کو کیا خیال ہے؟ دیکھیں رضوان بھائی یہ بڑی زبردست بات کی آپ نے، حیدر بھائی بھی تشریف فرمایا. دیکھیں میں نے آج ہی ریسرچ کی اس پہ گوگل پہ نا، میرے ذہن میں یہ بڑا ایک پوائنٹ آیا کہ یار یہ دیکھوں تو صحیح پاکستان کے اندر یوتھ ہے کتنی. تو اکارڈنگ ٹو یونائٹڈ نیشن جو مجھے پتا چلا وہ یہ تھا کہ تقریباً 63% یوتھ ہے پاکستان کے اندر. 63%. آپ اس بات کو سمجھتے ہیں 63% مطلب 63% پاکستان کے پاس وہ دماغ ہیں جو بالکل فریش ہیں، جو اس وقت مطلب اڑان بھرنے کے لیے تیار ہیں، بالکل جوان ہے. وہ مولانا روم کا کوٹ بھی آپ نے سنا ہے، مولانا روم نے فرمایا کہ جب تجھے اللہ نے پر دی ہیں تو پھر تو رینگتا کیوں ہے. مطلب یہ ہاتھ یہ پاؤں یہ سب کچھ دیا. دیکھیں 63% دماغ ہمارے پاس ایسے موجود ہیں جو آج ترقی کر سکتے ہیں، اس ملک کی بہتری کے لیے کام کر سکتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں ذرا کہ یہ وہی جوان ہے جو پاکستان کو چھوڑ کے جانے کی باتیں کر رہے ہیں. حالانکہ ان کو کیا چاہیے تھا کہ یہ پاکستان کی بہتری کے لیے بات کرتے اور ان عزائم کو جو مطلب کہ اس وقت پاکستان کے خلاف ہے ان کے خلاف کھڑا ہوتے. الٹے انہوں نے کیا کیا، یہ ان کے ساتھ ہو کر ان کی ہمدردی میں اور ان کے آپ نے سنا ہوگا مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کا لفظ. تو یہ دیکھیں یہ مس انفارمیشن ہے ان کی. اس وقت یوتھ کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بھائی آپ ایک پاورفل لوگ ہیں، آپ کوئی مذاق نہیں ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی ہمت و طاقت، آپ اس قوم سے ہیں کہ جس کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے لیڈرز آئے ہیں. سلطان محمد فاتح کہاں سے چلا قسطنطنیہ فتح کر دیا، محمد بن قاسم کہاں سے چلا سندھ کو فتح کیا. تو یہ چیز دیکھنی ہے، یوتھ کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے بھائی اس ملک کو آپ بہتر بنا سکتے ہو. یہ کہنے کی نہیں کہ تم وہ پاسباں اس کے، ہم پاسباں اس کے. ہم پاکستان ہمارا ہے، ہمارے پرکھوں نے اس کے لیے قربانیاں دی ہیں. آج ہم اس قربانیوں کو بھول چکے ہیں. ہمارے جو بڑے بڑے تھے جنہوں نے قربانیاں دی، جنہوں نے خون بہایا، تو ان کے لیے مطلب یہی تھا کہ خالی ٹھیک ہے جی بھائی فی الحال پاکستان پہ برا وقت آیا، پاکستان کا کھاتے رہے. اب جب برا وقت آیا تو ہم کیا کہتے ہیں جی آپ پاکستان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو بھائی یہ سوچنے والی بات ہے کہ پاکستان کو چھوڑنا نہیں ہے، اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. وہ اقبال نے کہا تھا پیوستہ رہ شجر سے امیدیں باہر رکھ. تو بھائی امیدیں باہر رکھنی ہے لیکن باہر بھی تو خود ہی لے کے آنی ہے. اگر ہمارے پرکھوں نے خون دیا تو کچھ ہمارا حصہ بھی تو شامل ہونا چاہیے نا، کچھ ہمارا کام بھی ہونا چاہیے، کچھ ہمیں بھی آگے آنا چاہیے اپنے حصے کی. وہ کسی نے کہا تھا نا کہ اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے، تو اپنے حصے کی تو شمع جلائیں نا. اتنی کوشش تو کریں نا کہ جہاں تک وہ کہتے ہیں جب ظلمت بڑھ جائے تو ظلمت جب بالکل ہر طرف اندھیرا ہو تو چھوٹی سی لالٹین بھی جل رہی ہو، چھوٹا سا دیا بھی جل رہا ہو تو اس کی بڑی روشنی ہوتی ہے. تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ہم اپنا جتنا ہم سے ہو سکتا ہم دیا تو جلائیں، ہم کوشش تو کریں، آگے تو بڑھیں، اسٹرگل تو کریں، ہم قدم تو اٹھائیں. دیکھیں آج آپ کو جوان لیڈر نظر آتے ہیں، تو کیا میں اگلا لیڈر نہیں ہو سکتا؟ میں عمران خان کی جگہ نہیں آ سکتا؟ کیا میں نواز شریف کی جگہ نہیں لے سکتا؟ یہ صدیوں سے ہمیں کھا رہے ہیں، تو کیا ان کی جگہ ہم نہیں آگے بیٹھ سکتے؟ ہم اس نظام کو بہتر نہیں کر سکتے؟ لیکن ہمارا جوان کہاں پہ پھنسا ہوا ہے ابھی تک؟ ہمارے جوان کے آپ ذرا یوٹیوب رینکس دیکھو کہ یوٹیوب کے اوپر ہمارا کنٹینٹ ہے وہ کیا ہے، ہم کس طرف جا رہے ہیں ویلوگ میں، اور اس میں کیا بتا رہے ہیں. یہ دیکھیں جی ہم گھر میں کڑھائیاں بنا رہے ہیں. دیکھیں ہماری یوتھ کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ ہم نے کرنا کیا تھا. اقبال کیا کہتا ہے کہ اپنے اسلاف تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. بھائی ہم نے کب ان کی جو ہے نقل کرنا چھوڑنی ہے اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے. یہ جب تک یہ باتیں ہم سمجھیں گے نہیں، ہم اپنی طاقت کو، جوان اپنی طاقت کو نہیں سمجھے گا تو یہ یقین مانے پاکستان کا یہی حال ہوتا رہے گا اور ہم یوں ہی ظلم کی چکی میں پستے رہیں گے. اور وہ وقت دور نہیں پھر اگر یہی رات ہو کہ جس پاکستان کو آج ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے، نعمت کو زوال بھی آ سکتا ہے. تو بھائی دیکھیں یہ بات نہ کریں، لیکن بہت اس پاکستان کے پیچھے دعائیں ہیں. جیسے واصف علی واصف نے فرمایا تھا پاکستان ایک نور ہے اور نور کو زوال نہیں. تو اس پاکستان کو انشاءاللہ دوام ہے، لیکن اس دوام میں ہم نے بھی تو اپنا کردار ادا کرنا ہے. اب تو ایسا لگتا ہے رضوان بھائی کبھی کبھی اور حیدر بھائی کہ شاید جو نئے مسلمان ہونے والے لوگ ہیں وہ ہماری جگہ ریپلیس کرنے والے ہیں. وہ قرآن نے کہا نہیں جس کا مفہوم ہے کہ جب تم نہیں کرو گے تو ہم تمہاری جگہ کسی اور کو لے آئیں گے. اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ وہ پھر تاتاریوں کا دیکھیں، بغداد میں آپ دیکھیں کہ ایک وقت تھا انہوں نے آ کے کیا ظلم کیا، لیکن ایک وقت تھا کہ وہی تتاری مسلمان ہوئے اور انہوں نے اسلام کا جھنڈا کہاں تک بلند کیا. تو کہیں یہ وقت نہ آئے کہ ہم سے کام ہی نہ لیا جائے اور اللہ تعالیٰ نئے بندے لے کر آ جائے ہماری جگہ. تو اس وقت سے بچنا چاہیے ہمیں اور اپنی جو ہے اپنی ساکھ کو، اپنی طاقت کو پہچاننا چاہیے کہ ہم کتنے مضبوط ہیں. ہم اسلام سے جو ہے ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کی ایک طاقت ہوتی ہے. حضرت علی سے کسی نے پوچھا اور حضرت علی اس سے بات ہوئی کہ بھئی آپ نے خیبر کا وہ دروازہ کیسے اٹھا کے پھینکا؟ تو فرمایا وہ طاقت ایمانی تھی، وہ طاقت ایمانی تھی. تو وہ طاقت ایمانی ہم میں بھی ہے، لیکن کیا مسئلہ ہے کہ ہم اس طاقت کو پہچان نہیں پائے، ہم نے اسے استعمال نہیں کیا. تو یہ سب سے بڑی ہماری
مطلب کہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے، یا سمجھ لیں کہ ہم اپنی طاقت کو، یا ہمیں طاقت کا پہچاننے نہیں دیا. اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں یوتھ کو بتانا چاہیے کہ آپ کس پاور میں، آپ چاہیں تو تختہ الٹ بھی سکتے ہیں. ہمارے ووٹوں سے یہ سلیکٹ ہوتے ہیں، کیوں ہم بار بار ان کو لے کے آتے ہیں، کیوں ہم خود آگے نہیں آتے، ہماری یوتھ پڑھی لکھی یوتھ کیوں آگے نہیں آتی؟ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ان کو یہ بات پتہ ہی نہیں ہے، ان کو غلام بنایا گیا، سوچ کے نیچے دبا کر رکھا گیا. تو اس سے نکلنے کی ضرورت ہے. یقیناً پاکستان ترقی کرے گا اور ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کا عروج بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. اللہ پاک نے کرم کیا.